جنت کے تمام درجات میں۔ اچھا یہ ایک الگ بحث ہے کہ جنت کے اندر درجات، ٹھیک ہے، جس کا جتنا مرتبہ زیادہ ہوگا وہ اتنے اعلیٰ درجے میں ہوگا، لیکن بہرحال جو کسی لمحے کسی صورت بھی جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا وہ بالیقین دنیا میں بندہ کامیاب ہو گیا۔ آگے پھر درجات علیحدہ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو آرمی چیف کا درجہ ہے وہ ایک عام سپاہی کا تو نہیں ہو سکتا، جو ایک وقت کے حاکم کا درجہ ہے وہ ایک عام انسان کا تو نہیں ہو سکتا، جو ایک عالم ربانی کا درجہ ہے وہ ایک عام انسان کا تو نہیں ہو سکتا، جو ایک شیخ طریقت کے رہبر و رہنما اور مرشد کا درجہ ہے وہ مرید کا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ درجات ہیں۔ اسی طرح جو درجہ باپ کا ہے وہ بیٹے کا تو نہیں ہو سکتا، جو دادا کا ہے وہ باپ کا نہیں ہو سکتا۔ علی ھذا القیاس کی شریعت مطہرہ نے، دین حق اسلام نے درجات رکھے ہیں۔ ان کا انکار کرنا عقل مندی نہیں، انہیں تسلیم کر لینا اور تسلیم کر کے ان کی پیروی کرنے لگ جانا یہ عقل مندی اور دانائی اور عقل سلیم کی بات ہے۔ وگرنہ اگر اسی سوچ پہ اور اسی زاویے پہ جیسے ملحدین چلتے ہیں، ایکویلٹی سب میں ہونی چاہیے، تو بابا پھر ایکویلٹی کی جب بات آئے گی تو پھر نبی اور امتی میں کا فرق ختم کرنا پڑے گا، باپ اور بیٹے کا فرق ختم کرنا پڑے گا، حاکم اور محکوم کا فرق ختم کرنا پڑے گا۔ تو بابا اصل بات یہ ہے حکمت اور دانائی والی کہ درجات تو اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صراحت فرمائی ہے، لیکن اگلی بات یہ ہے کہ ہر درجے میں حقوق زندگی اللہ اور اللہ کے رسول نے سب کو برابر عطا فرمائے ہیں۔ اس کی ایک مثال حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس سے لے لیں۔ آپ کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی، بارشیں نہ ہوئیں کچھ عرصہ، قحط سالی کے سبب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی فکر مند ہو گئے۔ آپ کے گھر میں اہلیہ محترمہ جو تھیں وہ تھوڑا تھوڑا جو بیت المال سے بطور حاکم آپ کو پیش کیا جاتا تھا اس میں سے کچھ نہ کچھ بچاتی رہیں، کچھ تھوڑا سا گھی جمع ہو گیا، کچھ سوجی جمع ہو گئی، تو آپ نے اس کا حلوہ بنایا اور ایک دن کھانے کے ساتھ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حلوہ پیش کیا۔ جو روٹی بنائی اس پہ ذرا گھی لگا دیا، تو جناب فاروق اعظم کے سامنے جب یہ کھانا آیا تو کھانا دیکھ کے فرمانے لگے یہ گھی والی روٹی کسی نے تحفہ بھیجی ہے، ہدیہ بھیجی ہے کسی نے، یہ حلوہ کسی نے ہدیہ بھیجا ہے، تحفہ بھیجا ہے اہل مدینہ میں سے؟ تو کہا نہیں حضور، میں نے تھوڑا تھوڑا بچا کے آج کچھ جمع ہو گیا تھا تو آپ کے لیے میں نے سوچا پیش کر دوں۔ تو فرمایا عمر وہ چوپڑی ہوئی روٹی، وہ میٹھا حلوہ کیسے کھا سکتا ہے کہ جس عمر کی رعایا جو ہے وہ قحط سالی کا شکار ہو؟ جب تک میری رعایا کے اندر ہر بندہ چوپڑی ہوئی روٹی، گھی والی روٹی اور حلوہ کھانے کی استطاعت میں نہیں آ جاتا، عمر اس وقت تک خشک روٹی کھائے گا۔ حقوق یکساں رکھے گئے، یعنی اگر جتنا پانی میرے لیے ضرورت ہے اتنی حاکم وقت کی ضرورت ہے، جتنا عالی مقام اور پرسکون گھر ایک حاکم وقت کی ضرورت ہے اتنا ہی ایک عام چوکیدار اور ریڈی بان کی بھی ضرورت ہے۔ یہ اسلام کے بنیادی نظریات ہیں۔ بعض اوقات ملحدین جو ہیں وہ ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں دیکھو اسلام جو ہے وہ تو بنیادی حقوق کے خلاف بات کرتا ہے۔ نہیں، بنیادی حقوق کے خلاف اسلام بات نہیں کرتا۔ اسلام درجات رکھ کے، درجات کیوں رکھے؟ اس لیے کہ ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ دیکھو اگر باپ کمائے گا نہیں تو اولاد پلے گی کیسے، پڑھے گی کیسے، جوان کیسے ہوگی؟ تو اولاد کو پالنے کے لیے، جوان کرنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے باپ کو کمانے کی ذمہ داری دی۔ چونکہ کمانے کی ذمہ داری دی باپ کو تو اس لیے اس کا درجہ بڑھا دیا اولاد سے۔ میاں اور بیوی ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک کے ذمہ گھر سنبھالنا اور ایک کے ذمہ باہر کا نظام سنبھالنا۔ اب چونکہ یہ سارا دن محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے مرد، اور یہ کما کے لاتا ہے تو وہ گھر میں چار دیواری کے اندر عزت کے ساتھ کھاتی ہے، اس کے بچے چار دیواری کے اندر عزت کے ساتھ کھاتے ہیں۔ تو چونکہ اس کے ذمہ بوجھ زیادہ ڈالا گیا اس لیے الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے اعلان فرما دیا کہ اگرچہ ایک گاڑی کے دونوں پہیے ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح ہیں۔ مرد اگر راز کھولے گا تو عورت بے لباس ہو جائے گی، عورت راز کھولے گی تو مرد بے لباس ہو جائے گا۔ کہا یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہیں، چونکہ اس کی ذمہ داری زیادہ کر دی گئی ہے اس لیے الرجال قوامون علی النساء، اس کو عورت پر درجہ بھی بڑھا کے زیادہ دے دیا گیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان دونوں کے لیے وہ اگر ایک روٹی کھائے گا تو یہ ایک چپا کھائے گی، آدھی روٹی کھائے گی، وہ اگر ایک گلاس دودھ پیے گا تو اسے دو گھونٹ دیا جائے گا، نہیں۔ کہا حقوق انسانی جو ہیں وہ برابر ہوں گے، درجات میں فرق ہوگا، اور درجات میں فرق اس لیے رکھا گیا چونکہ ان کی ڈیوٹیاں مختلف رکھی گئی ہیں۔ بات سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں؟ بعض ملحدین جو ہیں وہ ان باتوں کو بیان کر کے کہتے ہیں اسلام نفی کرتا ہے انسانی حقوق کی۔ میں کہتا ہوں نہیں، آپ کی عقل ناقص ہے، اسلام نفی نہیں کرتا، اسلام درجات کو رکھ کے، درجات کو بیان کر کے
ہر ایک کو اس کا حق اس کی چادر اور چار دیواری کی حفاظت کرتے ہوئے اس کی دہلیز تک پہنچاتا ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں 75 سالوں کے اندر اسلام کا نظام میسر نہیں آیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور کھلے عام آپ کو اجازت ہے، آپ دعویٰ کریں۔ ہم بھی اسی موقف میں ہیں کہ 70-75 سال ہو گئے، بزرگوں نے قربانیاں دی تھیں، لیکن آج تک ہمیں اسلام کے شجر سے وہ پھل کھانا نصیب نہیں ہوا۔ جب اسلام کا نظام آئے گا، جب قرآن کا نظام آئے گا، جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا نظام آئے گا، تو پھر آپ دیکھیں گے جو قیدار گالیاں نہیں کھائے گا، ریڑی بان گالیاں نہیں کھائے گا، جو حاکم وقت لقمہ کھا رہا ہوگا وہی لقمہ چوکیدار کو بھی دیا جائے گا، ریڑی بان کو بھی دیا جائے گا۔ پیار سے کہو سبحان اللہ۔ اس گل تے کہنا بڑھتا سی۔ اس طرح کی بات کرنے کی ہم بھی جرت نہیں کرتے، ڈر لگتا ہے نمازی حضرات سے، چونکہ نمازی حضرات ہم سے سیکھنے نہیں آتے، ناراض نہ ہونا، سیکھنے نہیں آتے، ہمیں سکھانے آتے ہیں، تو چونکہ سکھانے آتے ہیں تو جس سے سیکھا جاتا ہے اس سے ڈر کے رہنا چاہیے نا، اس وجہ سے ہر وقت بات کھول کے بیان نہیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آج ایسی طبیعت میں آ گئی، پتہ نہیں کہ حضور کی نگاہ عنایت ہوئی ہے تو میں نے آپ کی خدمت میں بات عرض کر دی ہے۔ میرے عزیزان گرامی، تو ہر ایک کو درجہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، یہ درجات عطا فرما کے پھر حقوق بیان کر دیے۔ فرمایا سنو، بندوں کے بھی حقوق ہیں، رب کے بھی حقوق ہیں۔ رب کے حقوق یہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور بندوں کے حقوق یہ ہیں کہ جس کے ذمہ جو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرتا چلا جائے۔ کہا دونوں ڈیوٹیاں تم نبھا جاؤ، انعام بالا انعام یہ ہوگا کہ محنت تھوڑی کر کے آؤ گے، انعام سے زیادہ نواز دیے جاؤ گے۔